إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور جاہلی عرب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جانتے تھے۔ جاہلیت کے دور کے عرب کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات تھی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کو اسی نام سے، اسی صفات سے جانتے تھے۔ ان لوگوں نے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بت نہیں بنایا۔ وہ لات کے یا حبل کے وغیرہ کے بت بناتے تھے، مگر کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بت نہیں بنایا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ ہی ان کا خالق و رازق ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی اگر تم ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے بنایا ہے تو کہیں گے اللہ نے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنایا تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ اور اسی طریقے سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے اور پھر زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی کون دیتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یعنی کہو کون تمہیں رزق دیتا ہے زمین و آسمان سے، کون تمہارے سننے اور دیکھنے پر قادر ہے، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو لاتا ہے، کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی نئے الہ کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کا رب اللہ ہے۔ ان کی کفریت ویسی نہیں تھی جیسے کہ آج کے کافروں کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کا رب اللہ ہے، مگر پھر بھی وہ مسلمان نہیں تھے، اور ہم انہیں مسلمان مانتے بھی نہیں ہیں۔ جبکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق یا رازق نہیں ہے، پھر بھی ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ بت پرستی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یعنی ہم ان مخلوقوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ان کا اصل مقصد تھا اللہ، اور یہ بت وسیلہ تھے ان کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یعنی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوائے اس کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کافی گنہگار ہیں، اور جو بت ہیں وہ بہت پاک مخلوق ہیں، تو ان کو لگتا تھا کہ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے انہیں ان بت سے ہو کر جانا پڑے گا۔ اب یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ ان کا شرک اللہ کا انکار کرنا نہیں تھا،
انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ ہی ان کا خالق و رازق ہے اور اسی نام سے جانتے تھے، پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے تھے۔ یہ ایک ضروری مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے وقت میں بھی کچھ مسلمان ہیں جو بالکل اسی ذہنیت کے شکار ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے، ان کا رازق ہے، خالق ہے، مگر ان کو لگتا ہے کہ وہ کافی گنہگار ہیں اور خود اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تو شفاعت کار کا تصور کرتے ہیں۔ اب اگر لات کو پیر مانے، منات کو شیخ اور عزا کو ولی مان لیں تو لفظ در لفظ وہی تصور آتا ہے، سیم بالکل۔ ان کو لگتا ہے کہ انہیں باباؤں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے جانا پڑے گا۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے قربانی کرتے ہیں اور اس مخلوق سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور وہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ یہ ہے جو ان کی سوچ ہے۔ یہ ذہنیت بالکل جاہلیت کے دور کے عرب کی تھی۔ اب یہاں پر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے تم ہمارے پیر اور شیخ کا موازنہ لات اور عزا سے کر سکتے ہو؟ تو ہمارا جواب ہے کہ بھائی لات کون تھی؟ وہ بھی ایک پیر تھیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ لات کون تھی؟ اللات ایک نیک عورت تھیں جو کہ حاجیوں کے لیے ایک قسم کا شورما بناتی تھیں۔ اللات کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پیس کے شورما بنانا۔ اللات ان کا نام نہیں تھا بلکہ ان کا لقب تھا۔ وہ مکہ کے راستے پر کھڑی ہو جاتی تھیں اور آنے جانے والے لوگوں کو کھانا دیتی تھیں، تو لوگ انہیں اللات بلاتے تھے، یعنی جو شورما دیتی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی یاد میں کچھ کیا جائے، تو لوگوں نے ان کا مقبرہ بنا دیا۔ اس لیے اسلام میں ہمیں مقبرہ بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو لوگ آتے تھے اور برکت کے لیے اپنے جسم کو اس پر ملتے تھے، اس پر ہاتھ رکھتے تھے، اور دھیرے دھیرے اس نے ایک بت کی شکل لے لی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ بت پرستی شروع ہونے لگی۔ اب سوچئے کہ لات سوائے ایک پیر کے اور کیا ہیں؟ اور اس زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کی سب سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے تو وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ خود سوچئے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اچھے انسان ہیں یا ایک برے انسان ہیں؟ بلا شبہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک نیک ترین مخلوق میں سے ہیں۔ وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے انسان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی برے انسان کی طرف نہیں پھسلتا۔ شاید بہت ہی تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو ابلیس کی عبادت کرتے ہوں گے، مگر کروڑوں اربوں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اچھے اور نیک انسان کی طرف ہی لوگ جھکتے ہیں۔ لوگ انہیں ان کے مقام سے اوپر کا درجہ دے دیتے ہیں، انہیں ان کے حق سے زیادہ مرتبہ دے دیتے ہیں۔ اسی بات کو روکنے کے لیے ہمارا مذہب اسلام آیا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، پھر چاہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ کسی کے ذریعے اللہ تک نہ پہنچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثالی شخصیت سمجھے، نہ کہ خدا۔ تو جاہلی عرب کا شرک کافی الگ قسم کا شرک تھا، جبکہ ہندو کا یا پارسیوں کا ان کا شرک ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر عرب کے اللہ وہی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے اللہ تھے، اور جو آج کے مسلمانوں کے اللہ ہیں۔ اور ان کا شرک تھا کہ اللہ بہت مقدس ہے اور ان کو کوئی چاہیے بیچ میں وسیلے کے لیے۔ اب ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب بھیجنے کی کیا حکمت تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب آئے تو اس کے پیچھے کی کیا حکمت ہے؟ بھئی عرب اتنی بری جگہ تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے اس جگہ کو کیوں چنا؟ روم کو کیوں نہیں چنا، جبکہ وہ ایک ترقی یافتہ تہذیب تھی، یا فارس کو جس کی بہت قدیم تہذیب تھی؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریگستان کی جگہ چنی جہاں کوئی حکومت بھی نہیں تھی؟ اس معاشرے کو ہی کیوں چنا؟ تو خیر کئی حکمتیں ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی یہ ہے، عربی اور عرب تھے دو بڑی طاقتور تہذیب کے بیچ میں، یعنی روم اور فارس کے بیچ میں، صحیح کہیں تو بیزنٹین اور ساسنید سلطنت کے بیچ میں، اور عرب ٹھیک بیچ میں۔ تو جگہ کے حساب سے اگر دیکھیں تو تھوڑا جنوبی سمت میں ہے، مگر جڑے ہوئے ہیں، اور 20 سے 40 سال کے اندر اندر عرب نے ان دونوں سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو جڑے ہونے کی وجہ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے مسلمانوں نے یہ دونوں بڑی طاقتیں اپنے قبضے میں کر لی تھیں،
دوسرا ہے کہ عرب کی کوئی استعمار یعنی کولونیلزم کی تاریخ نہیں تھی، یا ان کا بھڑکاؤ مزاج بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ خود آپس میں لڑنے میں مصروف رہتے تھے. انہوں نے کبھی بھی روم یا فارس کو چیلنج نہیں کیا. تو جب پہلی مرتبہ عرب کی فوج یعنی مسلمانوں کی فوج روم اور فارس کی طرف بڑھی تو یہ طاقتیں ان پر ہنستی تھیں. یہ کون بدو ہیں جو لوگ ہم پر حملہ کرنے آئے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساسنی بادشاہ نے تو مسلمان سرداروں کو مطلب ایک بچوں کی طرح سمجھا تھا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، اگر کچھ چاہیے تو ہم سے کچھ سونے کے سکے وغیرہ لینے ہیں تو ہم وہ تم کو دے دیتے ہیں، ان کو لے لو اور چلے جاؤ. کیونکہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عرب سے پوری فوج آ رہی ہے ان پر حملہ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بڑی حیرت ناک بات تھی. اور تیسری ہے کہ عرب کی اپنی کوئی خاص تہذیب نہیں تھی، یعنی نہ کوئی بادشاہی نظام تھا، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی مکمل معاشرہ تھا. تہذیب کی دوسری اہم بات ہے ادب، فنکاری، عمارتیں. عرب کے پاس ان میں سے کوئی چیزیں نہیں تھیں. ان کا کوئی تحریری ادب نہیں تھا، جبکہ ان کے پاس شاعری تھی. ان کے پاس کوئی پختہ عمارتیں بھی نہیں تھیں، جبکہ روم اور فارس کے پاس بڑی بڑی عمارتیں اور محل ہوا کرتے تھے جو کہ آج بھی موجود ہیں. مگر اسلام آیا تو جا کر عرب کو عزت ملی اور اسلام نے انہیں بہت اعلیٰ ترین قوم بنا دیا. اگر شاید اسلام روم یا فارس میں آتا تو شاید کافی مشکل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ حالات سے لڑنے کے لیے. مگر عرب کو خلا بھرنے کا انتظار تھا. جیسے پہلی بار عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے میں اکٹھے ہوئے تھے تو تہذیب کی کمی ان کے لیے فائدے کا سبب بنی، کیونکہ اسلام نے انہیں سب دیا، چاہے وہ عربی ادب ہو یا عمارتیں ہوں یا سکے ہوں یا اعلیٰ درجے کی شاعری ہو، سب کچھ دیا. ان کے کچھ نہیں تھا. اگلا ہے کہ چونکہ عرب میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اندرونی لڑائیاں رہتی تھیں اور ایک قوم کے طور پر وہ کافی پیچھے تھے، اور عرب کا سیاسی طاقت بن کر کے ابھرنا اس کی کوئی امید بھی نہیں دکھتی تھی. کوئی اسے سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا. یہ کچھ ایسا تھا جیسے کہ آج کی کوئی کا چھوٹا سا ملک ہو 5 سال بعد سپر پاور بن جائے، تو ہمیں یہ بڑا ناممکن سا لگے گا کہ بھئی ایسا کیسے ہو گیا. اور اسی وجہ سے روم اور فارس مسلمانوں کی فتح کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے. انہیں لگتا تھا بھئی کیا لڑیں گے یہ. اگلا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی پہلی عبادت گاہ مکہ میں تھی. چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ تھی تو یہی صحیح تھا کہ یہی جگہ عالمی مذہب کی جگہ بنے. اور دوسرا کوئی بھی مذہب کسی خاص قوم کے لیے بھیجا گیا تھا، جیسے کہ یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بے شک عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ ہے، یہ دنیا میں بننے والی پہلی مسجد تھی. تو یہی صحیح تھا کہ اسلام کے لیے پہلی عالمی ندا مکہ سے ہو. اب اگلا یہ ہے کہ عرب کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں جو کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا حقدار بناتی ہیں. پہلی ہے کہ روحانی پاکیزگی. وہ سیدھے سادے لوگ تھے اور فلسفی نظریے سے آلودہ لوگ نہیں تھے. وہ سیدھے سادے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب حق پیش کیا جاتا ہے تو وہ آسانی سے قبول ہوتا ہے، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لاتے ہیں جو سیدھے سادے اور اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں. اگلا اس میں ہے کہ عرب کو محنت کرنے کی اور بھوک اور پیاس سہنے کی عادت تھی، جس نے ان کی فوج کی بہت مدد کی، جبکہ روم اور فارس کے لوگوں کو کافی ساز و سامان چاہیے تھا. جبکہ عرب ریگستان میں بنا کھائے پیے بڑے لمبے لمبے سفر کرنے کے عادی تھے، اور اسلام میں شروعاتی فتح کے لیے قوت کی بہت ضرورت تھی، جو کہ نہ کہ روم کی فوج کے پاس تھی اور نہ کہ فارس کی فوج کے پاس تھی. بہادری کے معاملے میں دیکھیں تو عرب میں کائر لوگ نہیں تھے، اور اسی طرح ایمانداری کے لحاظ سے بھی عرب کو جھوٹ بولنا پسند نہیں تھا، اور وہ بہت ایماندار لوگ تھے. اس کی مثال ہے ابو سفیان اور ہرقل کا قصہ. جب ابو سفیان کو ہرقل کے سامنے لایا گیا تو ہرقل نے جب ابو سفیان سے پتہ کرنا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ ہرقل جانتا تھا کہ ابو سفیان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن میں سے ہیں، تو ابو سفیان جھوٹ نہ بولے اس کے لیے ہرقل نے 2 قریشی پیچھے کھڑے کر دیے کہ اگر یہ جھوٹ کہے تو اشارہ کر دینا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ پیچھے نہیں کھڑے ہوتے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول دیتا، مگر یہ لوگ مجھے جھوٹا کہتے. جبکہ اس وقت ابو سفیان کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، مگر پھر بھی وہ خود کو جھوٹا نہیں کہلوانا چاہتے. ایمانداری عرب میں بسی ہوئی تھی. پھر اگلا ہے کہ وہ اپنی قسم پر مخلص رہتے تھے. اگر کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے تھے، جیسے کہ عبد المطلب اور ان کا اللہ سے وعدہ تھا
عرب اپنی زبان کے پکے تھے، وہ گواہ کی ان کو دستاویز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگلا ہے کہ عرب ایک بہترین گھڑ سوار ہوتے تھے، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، گھوڑے اور گھڑ سوار دونوں بہترین تھے۔ رومی اور فارسی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے گھوڑوں کی تعریف بھی کی اور ان میں برکت بنی بھی رہی، اور آج بھی پوری دنیا میں عربی گھوڑے سب سے زیادہ بہترین گھوڑے مانے جاتے ہیں، اور عربی گھڑ سواروں کو برے سے برے حالات میں جنگ لڑنے کی عادت تھی، جسے روم اور فارس کی فوجیں نہیں جھیل سکتی تھیں۔ اگلا ہے وہ عربی زبان کے ماہر لوگ ہوا کرتے تھے، جو کہ ایک سامی زبان ہے۔ سامی زبان سے نکلی ہوئی زبانیں لیٹن سے نکلی ہوئی زبانوں سے زیادہ فصاحت والی زبانیں ہیں۔ ایک لفظ کے 200 سے زیادہ لفظ نکلتے ہیں، اور بے شک لوگ اس بات پر متفق بھی ہیں کہ سامی زبانیں سب سے زیادہ طاقتور اور فصاحت مند زبانیں ہیں۔ اور ساتواں ہے کہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، یعنی یا رب ان میں سے ایک نبی بھیج جو انہیں تیری آیتیں سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھا اور انہیں پاک کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ایک نبی ہو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ان کو پتہ تھا کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی ہوگا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، یعنی ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اور بے شک ہمارا اس پر ایمان بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب اور سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ اور یہ اصل وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرب کو چنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور میں وہ بشارت ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اب ہم اگلا دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ ہم پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کر چکے ہیں، جو کہ سب سے پاک اور اعلیٰ نسب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صحیح مسلم میں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے معاملے میں۔ ان کے والد تھے عبداللہ اور آمنہ ان کی والدہ تھیں۔ ہمارے پاس ان کی زندگی یا ان کے وقت سے متعلق بہت تھوڑی جانکاریاں ہیں، ہمارے پاس بہت کم جانکاریاں ہیں، جس کی کئی ساری وجہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کافی کم عمر میں انتقال ہو گیا، لگ بھگ 20 سال کے آس پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال تب ہوا جب کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کا بیٹا اللہ کا رسول ہے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایک عام قریشی تھے، اور کسی نے بھی ان کے بارے میں کوئی خاص جانکاریاں درج نہیں کی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کے والدین کو گزرے ہوئے لگ بھگ 40 سال ہو گئے تھے، اور 53 سال کی عمر میں مدینے پہنچے اور 63 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے۔ تو اس وقت کون زندہ تھا جسے یہ یاد ہوتا کہ 63 سال پہلے کیا ہوا؟ جب اسلام مستحکم ہوا تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا جسے یہ یاد ہو کہ 63 سال پہلے کیا ہوا۔ مکہ کا وقت 53 سال کا تھا اور مدینے کا وقت 10 سال کا تھا، مگر پھر بھی مدینے کی روایتیں مکن روایتوں سے 3 گنا زیادہ ہیں، کیونکہ جب اسلام مستحکم ہوا تو درج کرنا لکھنا آسان ہوا، نہ کہ جب مسلمانوں پر مکہ میں ظلم کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ معاملہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تھا تو ذرا اندازہ کیجئے کہ ان کے والدین کے وقت کے بارے میں کیسے اتنی ساری جانکاریاں مل پائیں گی۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، وہ ایک نوجوان تھے، اور عبد المطلب نے ان کے لیے بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی چنی تھی۔ قریش ایک بڑا قبیلہ تھا اور اس میں کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان میں سے ایک بنو ہاشم تھے اور ایک بنو زہرہ، جس کے سردار کی بیٹی تھی جن کا نام تھا آمنہ۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے لیے آمنہ بنت وہاب کا رشتہ دیکھا، وہاب نے ہاں کر دی، اور یہ صحیح بھی تھا کیونکہ دونوں سردار ہی تھے اپنے اپنے قبیلے کے۔ کارواں کے موسم میں کارواں سے نکلنے سے پہلے ہی عبداللہ کی آمنہ سے شادی ہوئی تھی، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ہی روز رہ پائے اور کارواں کے ساتھ چلے گئے، اور پھر
کبھی نہیں ملے، یعنی شادی کے ہفتے بھر میں ہی انہیں کارواں کے ساتھ شام جانا پڑ گیا۔ وہاں سے واپس آتے وقت عبداللہ شدید بیمار ہوئے، اور جب یثرب پہنچنے لگے یعنی مدینہ پہنچنے لگے تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہونے تک وہ مدینے میں یعنی یثرب میں ہی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ وہ کارواں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، ان کی وجہ سے کارواں رکے۔ تو یثرب میں عبداللہ کی دادی کا گھر تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی رشتہ داریاں رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شہر کے بیچ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے والے تھے۔ خیر، عبداللہ یثرب میں ہی رکے، اور جب کارواں مکہ پہنچا تو خبر ملی کہ عبداللہ بیمار ہیں، اور پھر دوسری خبر آئی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ کسی کو نہیں پتا کہ عبداللہ کہاں دفن ہے، اور آمنہ اس وقت 18-19 سال کی عمر میں تھی، اور عبداللہ کے بیٹے کو لیے ہوئے بیوہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی کے حملے کے سال پیدا ہوئے۔ اب ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا دن اور وقت۔ اب سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ عام طور پر یہ 12 ربیع الاول کے دن کے لیے مانا جاتا ہے، مگر سچائی اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی اجماع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں بتائیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن وحی کی شروعات بھی ہوئی تھی۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ کس سال پیدا ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد عثمان ابن عفان ایک بوڑھے قریشی قباس ابن اشیم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، مگر میں پیدا ان سے پہلے ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی کے حملے کے سال پیدا ہوئے تھے۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ مکے کے باہر جاتا تھا، وہاں میں ہاتھی کے کچھ سوکھے ہوئے گوبر وغیرہ بھی ہم نے دیکھے تھے بچپن میں، یعنی وہ پہلے پیدا ہوئے تھے۔ تو ہم اس پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی کے حملے کے سال پیدا ہوئے۔ اور یاد کیجئے کہ عرب کے پاس کوئی کیلنڈر وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی تھی۔ اور ہاتھی کا حملے کا سال کب کا ہے، اس پر مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ 570 عیسوی میں ہے۔ اب دن اور مہینے کے بارے میں کیا ہے؟ سیرت کے 2 سب سے پرانی کتابیں، ان کو اگر دیکھیں، یعنی ابن اسحاق، جو کہ ابن اسحاق 150 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، اس کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن عمل الفیل میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ آج بھی رائج ہے، مگر ابن اسحاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لگ بھگ 200 سال کا فاصلہ تھا، اور ابن اسحاق نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ کہاں سے معلوم پڑا، اس کی سند کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ جب ہم دوسری پرانی کتابوں کو دیکھتے ہیں، ابن سعد وغیرہ کو، تو ان میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب بعض کے حساب سے 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کے حساب سے 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، مگر 12 ربیع الاول کی تصدیق نہیں ملتی۔ ابن عباس کے حساب سے 10 ربیع الاول ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو ربیع الاول کے مہینے کے علاوہ بھی دوسرے مہینے کہتے ہیں، اور یوم ولادت کو لے کر علماء کا اختلاف ہے۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، یہ رائے ہے ابو معشر السندھی کی، ابن عبد البر کی اور الواقدی کی۔ دوسری رائے ہے 8 ربیع الاول کی۔ یہ رائے کس کی ہے؟ یہ رائے ہے ابن حزم کی، امام ملک کی، الزہری کی اور محمد ابن جبیر ابن مطعم۔ تیسری رائے ہے 10 ربیع الاول کی، اور یہ رائے ہے ابن عساکر کی، جعفر الصادق کی، جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، اور چوتھی رائے ہے 12 ربیع الاول کی، یہ رائے ہے ابن اسحاق کی بنا کسی سند کے۔ صرف یہی نہیں، رائے اور بھی ہیں، جیسے کہ 5 ربیع الاول کی، 17 کی، 6 ربیع الاول کی، 22 ربیع الاول کی، 7 ربیع الاول کی، اور تو اور ربیع الاول کے علاوہ رمضان میں بھی رائے ملتی ہیں۔ 10 سے زائد رائے ایسی ہیں ملتی ہیں، مگر کوئی بھی ایک رائے متفق علیہ نہیں ہے، یہ پکی اسناد کے ساتھ ہو، یہ کوئی رائے نہیں ہے۔ 10 سے زیادہ رائے ملتی ہیں، مگر کوئی بھی ایک رائے متفق علیہ نہیں ہے، نہ تو کوئی بھی ایسی رائے ہے جو اسناد کے ساتھ ہو۔ تو 12 ربیع الاول کی رائے کافی کمزور ہے، اور ابن اسحاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 200 سال کا فاصلہ ہے، اور ان کی رائے بنا اسناد کی ہے۔ اب سوال ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کیسے مشہور ہو گئی؟ کیونکہ 90% سیرت لکھنے والے ابن اسحاق پر یقین کرتے ہیں، اور اب چونکہ ابن اسحاق نے 12 تاریخ لکھی، اس لیے قصہ ختم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منائی گئی تو وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو منائی گئی، اور اسی وجہ سے یہ تاریخ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ میلاد منانے کا پہلا درج واقعہ ملتا ہے لگ بھگ 570 ہجری میں، 6 صدی میں۔ پیدائش کے دن کو منانے کا رواج اسلام سے نہیں آیا،
یہ کچھ ایسا تھا جسے عرب نہیں جانتے تھے، وہ کرتے ہی نہیں تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ پیدائش کے دن کو درج ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ مغربی ملک کی تہذیب میں سے تھا اور بعد میں آ کر رائج ہو گیا سب جگہ۔ سب سے پہلے مصر کے فاطمید نے اسے منایا تھا، جو کہ سنی عقیدے کے نہیں تھے، اور فاطمید جو کہ شیعہ میں سے تھے۔ جب یہ ہوا تو 150 سال بعد کوئی سنی گورنر نے اسے وہاں سے لے لیا اور 12 ربیع الاول کو منایا گیا، اور یہ ان کے لیے بڑی شان و شوکت کا تہوار بن گیا، اور لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، مفت میں کھانا تحفے وغیرہ بانٹے جاتے تھے، اور یہ تجارت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت ہی کارگر معاملہ تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہ ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کے یہاں اولمپک وغیرہ ہو، ورلڈ کپ ہو، تو ہر گورنر چاہتا تھا کہ اس کا تہوار زیادہ بڑا منایا جائے، تو وہ مقابلے میں لگے رہتے تھے۔ پھر کیا دھیرے دھیرے 670 ہجری سے یہ سنی ممالک میں بھی پھیلتا گیا۔ حالانکہ شروع میں کچھ سنی علماء نے اس کی مخالفت بھی کی تھی، اور کچھ نے کہا کہ فلاں فلاں شرطوں کے ساتھ اسے منایا جائے، اور کچھ وقت بعد لوگوں کے دباؤ میں آ کر پوری طرح سے یہ عام ہو گیا، اور 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت بن گئی، جبکہ دوسری، 8ویں، 10ویں ان کے ثبوت زیادہ مضبوط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دوپہر کے وقت پیدا ہوئے تھے، جب سورج سب سے تیز ہوتا ہے، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ سورج سب کچھ روشن کر دیتا ہے ویسے ہی۔ اب ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ اصل میں پیدائش کے بارے میں کئی سارے قصے اور افسانے ہیں جو کہ اتنے صحیح نہیں ہیں سوائے ایک کے، باقی سب افسانے ہیں۔ سچ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کرنے کے لیے ہمیں جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سچ ہے باتیں ہیں وہی بہت کثیر تعداد میں ہیں، سچ ہی کافی ہے۔ جو پرانی کتابیں ہیں ان میں کافی کم جانکاریاں ہیں، مگر جب آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو کتابیں بڑی ہوتی ہیں، تفصیل زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنی جانکاریاں کہاں سے ملی ہیں۔ ابن اسحاق نے سب سے پہلی سیرت کی تفصیلی کتاب لکھی، اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جو انہیں ملا وہ سب لکھیں گے، پھر بھی وہ صرف 10 سے 15 جلد میں ختم ہو گئی، جبکہ 700 سال بعد لکھی گئی کتابیں ان سے 5 گنا زیادہ بڑی تھیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت کے حساب سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کا ختنہ پہلے سے ہی کیا ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ پیدا ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، اور تیسرا اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور شہادت کہنے کے لیے آسمان کی طرف کلمے والی انگلی اٹھائی انہوں نے۔ ہمیں یہ افسانے گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان ہیں، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، سچی باتیں بہت ہیں، پر جب ہم ایسے قصوں کا سہارا لیتے ہیں تو یہ ہمارے مذہب کے وقار میں کمی کرتا ہے۔ ابن اسحاق نے ان میں سے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کیا۔ 700-800 ہجری کے بعد لوگوں کو اچانک سے بہت ساری جانکاریاں پتہ نہیں کہاں سے مل گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتے ہوئے آمنہ کو، یعنی ان کی ماں کو کس نے دیکھا؟ سوچئے ذرا اس بارے میں۔ صرف ایک صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میری ماں نے مجھے پیدا کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا ہے جس کی روشنی سے پورے بصرہ کے محل تک روشن ہو گئے۔ بصرہ یعنی بصرہ شام کا ایک شہر ہے، عرب کے باہر کا۔ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شام کا ذکر ہوا ہے کیونکہ شام ایک برکت والی جگہ ہے، یہ ایک مقدس زمین ہے، اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں الذی بارکنا حولہ، یعنی جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام ہمیشہ اسلام کا قلعہ رہے گا، اور سب سے پہلے الشام فتح کیا گیا، البصرہ فتح کیا جانے والا سب سے پہلا شہر تھا۔ یاد کیجئے کہ اسلام سے پہلے دمشق روم کا داہنا ہاتھ اور خزانہ تھا، سب کچھ تھا وہاں پر، تجارت، ثقافت، تہذیب اور بہت کچھ۔ یہ سوچنا ممکن بھی نہیں تھا کہ دمشق عربی تہذیب کا مرکز بن جائے گا۔ تو نور کی تعبیر یہ تھی کہ اسلام الشام کو فتح کرے گا، اور ہوا بھی ویسا ہی۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یقین ہے کہ عیسی ابن مریم دمشق میں نازل ہوں گے اور مہدی سے ملیں گے۔ ایک قصہ ملتا ہے جو کہ اتنا صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کافروں کی عبادت گاہیں گر گئیں، کیونکہ علماؤں کا کہنا ہے کہ ولادت ہوئی تو اس وقت سے جن کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ اس سے پہلے جن کو آسمان میں جا کر فرشتوں کو سننے کی اجازت تھی، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں سورہ جن میں وَأَنَّ
إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. یعنی اور کہ پہلے ہم سنگن کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہابی ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. صحیح رائے یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نہیں ہوا تھا، بلکہ جب نبوت شروع ہوئی تھی یعنی 40 سال کی عمر میں، یہ تب تھا کہ شیطان کے لیے آسمان بند کر دیا گیا. ابن اسحاق یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ 7ویں دن ہوا تھا، اور ان کے دادا عبد المطلب نے ایک بڑی دعوت کی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد چنا تھا، جو کہ عرب میں کافی انسنا نام تھا. مکہ میں اس نام کا کوئی بھی نہیں تھا. لوگوں نے پوچھا عبد المطلب سے کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے لوگ اس کی تعریف کریں جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ آسمان والے اس کی تعریف کریں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر قریش میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا ابو لہب، اس نے ایک غلام لونڈی کو رہا کیا تھا، صرف اس لیے کیونکہ اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب کتنا خوش ہوا تھا. ایک حدیث ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد عباس خواب میں دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کو زبردست سزا مل رہی ہے. تو عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے تمہاری رشتہ تمہیں نفع نہیں پہنچا پائی؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ سوائے اس کے کہ میں نے ایک کام کیا تھا، جب خبر آئی تھی کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو میں نے سویبہ یعنی ایک غلام لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا تھا، اور اس لیے مجھے کچھ قطرے پانی کی اجازت مل گئی. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علينا إلا البلاغ المبين.